مسجد پاک بگا صرف ایک عمارت ہی نہیں بلکہ فن تعمیر، فن خطاطی، اسلامی نظریاتی پس منظر اور روحانی تقدس کا حسین مرکہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مسجد کی تعمیر میں مذہب، فن، تاریخ اور روحانیت کا امتزاج نظر آتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جب اس مسجد کو دیکھنے کے لیے جا رہا تھا تو ایک سوال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اس مسجد کا نام پاک وگا ہی کیوں ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مسجد گجرات سے 30 کلومیٹر دور ایک گاؤں کیرم والا سیدہ میں واقع ہے۔ مسجد پہنچتے ہی وہاں ایک گائیڈ سے میں نے اس مسجد کے نام پاک وگا رکھنے کی وجہ پوچھی، تو اس گائیڈ نے بڑی عقیدت سے ذکر کیا کہ الحاج ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب جنہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، انہیں خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اسی جگہ پر ہوئی، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس جگہ کا نام پاک بگا رکھا اور یہاں مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ ایک بگا 4 کنال کو کہتے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق آج سے تقریباً 350 سال قبل اس گاؤں میں 2 خاندان آباد تھے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان اس بات پر اختلاف پایا جاتا تھا کہ ہم سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ دوسرا خاندان نہیں۔ ایک رات ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب کے جد امجد میں سے ایک بزرگ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی اسی جگہ پر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں خاندان سادات میں سے ہیں۔ گائیڈ کے مطابق یہ بات نسل در نسل بھی منتقل ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ ڈاکومنٹس کی شکل میں بھی ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب کے پاس یہ تحریر موجود تھی۔ ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب کا تعلق اسی علاقے کے ایک قدیم مذہبی اور روحانی خانوادے سے ہے۔ آپ کی ولادت 25 نومبر 1955 کو لاہور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی جو حافظہ قرآن، عالمہ اور ماہر تعلیم ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی متقی و پرہیزگار خاتون تھیں، جن کی خصوصی دلچسپی نے بچپن ہی سے ڈاکٹر صاحب کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ پر ڈال دیا۔ آپ نے نشتر میڈیکل کالج ملتان سے میڈیکل گریجویشن کی۔ اس کے علاوہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے امراض چشم کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ 1989 عیسوی میں آپ نے ایک بزرگ صوفی عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے تمام دنیاوی مصروفیات ترک کر کے ان کی سرپرستی میں 14 سال گزارے، اور پھر ان کے حکم پر آستانہ عالیہ ڈیرہ حضرت میاں صاحب قدر شریف میں دعا اور دوا کے ساتھ رشد و ہدایت کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب نے ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ سے زائد مریضوں کے علاج، معالجہ اور 4.5 لاکھ سے زائد آنکھوں کے آپریشن کیے۔ ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب نے اس مسجد کا آغاز 16 مارچ 2001 میں کیا۔ ابتدا میں 2 ماہرین تعمیرات کی خدمات حاصل کی گئیں، جناب کامل خان ممتاز اور ملک مقصود احمد، ماہر آثار قدیمہ، شاہی قلعہ لاہور۔ لیکن کام کا جو معیار ڈاکٹر صاحب چاہتے تھے وہ نہ ہو سکا، اس لیے ڈاکٹر فرخ صاحب نے خود اس مسجد کی ڈیزائننگ اور میٹیریل کا جائزہ لینا شروع کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ تجربہ نہ ہونے کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے سنگ مرمر کی سائزنگ، بیلسنگ، جوڑ ملانے، سنگ تراشی، سنگ مرمر پر کشیدہ کاری، خطاطی، رنگین قیمتی پتھروں کی پالش وغیرہ سبھی کام خود کیے۔ آج اس مسجد کو دیکھنے کے بعد یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ پیشے کے اعتبار سے ایک ڈاکٹر نے اتنا یونیک کام کیسے کیا۔ مسجد کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ کام مسجود اور ساجد، غنی اور محتاج کا خاص راز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے امتی پر خاص عطا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا
غلام پر کرم ہے اور محبوب کی محب کو محبت کی بھیک ہے۔ مجھے پاکستان اور پاکستان کے باہر جتنی بھی تاریخی جگہوں کو دیکھنے کا موقع ملا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس مسجد کی تعمیر، خطاطی اور نفاست جیسی کوئی ایک عمارت بھی میں نے نہیں دیکھی۔ اس پاک ویگا مسجد کی بیسمنٹ کی لمبائی 133 فٹ اور چوڑائی 67 فٹ ہے۔ اس کی چنائی میں مسالہ کے طور پر چونے کی کریم، پسے ہوئے کنکر اور پسی ہوئی اینٹ کے اجزاء شامل کیے گئے ہیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں سفید سنگ مرمر خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقہ جات سے حاصل کیا گیا ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان سنگ مرمر کی سلوں پر خطاطی خود ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب نے کی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم نے سنگ مرمر پر ابھار کے ساتھ کشیدہ کاری کی۔ سفید سنگ مرمر پر دنیا بھر میں اس سے قبل اتنی اعلیٰ اور معیاری خطاطی، کنداکاری اور فنی تخلیقی کام نہیں ہوا۔ کمال بات یہ ہے کہ جن رضاکاروں نے فنی کام کیا، اس سے پہلے وہ اس ہنر سے بالکل نابلد تھے اور اس سلسلہ میں انہیں کسی قسم کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ مختلف شعبہ زندگی کے لوگ جو دن بھر اپنے ذاتی پیشہ وارانہ امور میں مصروف ہوتے، انہوں نے رات کے وقت مصنوعی روشنی میں نعت شریف کی مسلسل گونج میں رضاکارانہ اور جذباتی جوش و خروش کے ساتھ یہ فنی کام کیا۔ معالج ہونے کی حیثیت سے آغاز سے ہی الحاج ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب کے بے شمار مریضوں نے بھی اس زیر تعمیر مسجد کا رخ کیا، اور 2002 عیسوی سے لے کر اب تک ہر ماہ کی پہلی اور تیسری سوموار کو تمام دن اور ہر جمعہ کو عشاء کے بعد رات بھر مریضوں کی آنکھوں کے آپریشنز اور دیگر امراض چشم کا مفت علاج کیا جاتا ہے۔ جو ہی مسجد کے قریب ایک احاطے میں داخل ہوتے ہیں تو بے شمار بینچز اور چارپائیاں دکھائی دیتی ہیں، جو دراصل ان مریضوں کے لیے ہی رکھی گئی ہیں۔ پاک ویگا مسجد اپنی خوبصورتی اور اعلیٰ معیار کی طرز تعمیر کی بدولت ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ جو روحانی سکون یہاں آ کر حاصل ہوتا ہے، اس کی الگ ہی کیفیت ہے۔ جن دوستوں نے بھی ابھی تک اس مسجد کو نہیں دیکھا، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس منفرد مسجد کو ضرور دیکھیں۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔